اس سائڈ پہ کہہ رہے ہیں 3.5 فٹ کا پانی ہے. تو یہ ریور بیلٹ میں ہیں، بٹ ہماری کوشش یہی ہے ACS بالکل پورے پنجاب میں لگے ہوئے ہیں کہ جہاں جہاں پہ ریور بیلٹس ہیں ان کے گاؤں خالی کرائیں. بٹ ڈیفینیٹلی لوگ بھی ریزسٹ کر رہے ہیں، ان کے اپنے گھر موجود ہیں، سارا کچھ ہے، لیکن ہماری کوشش یہ ہے کہ ان کی زندگیوں کو بچائیں. تو باقی جو ان کو اور بھی ضرورت ہوگی، ہیلتھ سیکٹری ساتھ ہیں، انہوں نے جو ویکسین جو سانپ کے لیے یا باقی اس طرح کے زہریلے جانورز کے لیے جو ویکسین چاہیے وہ انہوں نے پرووائڈ یہاں پہ بھی کر دی ہوئی ہے، باقی علاقوں میں بھی کر دی ہوئی ہے. اوور آل یہاں پہ ویسے فلڈ جو ہے وہ لو لیول کا لو فلڈ ہے، لیکن ہماری اسی لیے کوشش زیادہ ہے کہ کہیں پہ بھی کوئی ایسا نقصان نہ ہو جس کا ہمیں بعد میں پچھتاوا ہو. تو ہم اپنی طور پہ پوری کوشش کر رہے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ آگے اللہ تعالیٰ بہتر کریں گے. یہ جس روڈ پہ آپ چل کر آئے ہیں یہ تو تھوڑا پاکر روڈ ہے، تھوڑا پاکر سے ہم دیکھیے ہمارے گاؤں تالاب میں رکھتی ہے. تو سر یہ روڈ کا پرابلم آپ نے دیکھ لیا. اور ہمارا گاؤں جو ہے سب سے بڑا گاؤں ہے، وہاں مڈل سکول ہے بچوں کا، وہ برائے مہربانی آپ شفقت کر کے اس کو ہائی کا درجہ دلوا دیں. اور بچیوں کا جو سکول ہے وہ پرائمری ہے، اس کو مڈل کا درجہ دلوا دیں. نہیں کمشنر صاحبہ دیکھتی ہیں، آپ ان سے بات کر لیں، وہ انشاءاللہ تعالیٰ دیکھ لیتے ہیں. ہاں جی جیو نیوز سر آپ کا تعلق سے اور آج میں پہلی دفعہ آپ سے بات کرنے کا موقع مل رہا ہے. تو یہاں جنگ کا جب بھی ذکر آتا ہے تو اس کے ساتھ پسماندگی بھی ضرور اس کا بھی ذکر آتا ہے. تو ابھی جو آپ کر سکتے ہیں وہ آپ کر سکیں گے، لیکن جو برننگ ایشو ہے سیوریج کا، تو جو محلہ یوسف آباد ہے، پرانا چنیوٹ روڈ ہے، سیٹلائٹ ٹاؤن ہے، رانا کالونی ہے، وہاں پہ سر یہ صورتحال ہے کہ لوگ گھروں میں کہہ رہے ہیں اور ایک لمبے عرصے سے 2 فٹ گلیوں میں پانی کھڑا ہے. اور اکثر لوگ وہاں سے نقل مکانی کر چکے ہیں، اور جو لوگ نہیں جا سکتے وہ بیچارے اس پانی میں گھرے ہوئے ہیں اور وہاں رہنے پر مجبور ہیں. تو یہ جب اب بات کی جاتی ہے تو پنجاب اسٹیٹ پروگرام کے حوالے سے بتایا جاتا ہے کہ اس پہ کام ہو رہا ہے، لیکن اس کو تو سر ایک لمبا عرصہ لگے گا. دیکھیں وہ جیسکا کا کوئی پروجیکٹ ہے، آئی تھنک وہ ہے، اس کے اوپر یہ لوگ آلریڈی پہلے سے پلان وہ کر رہے تھے اور اس کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ اس پہ کریں. ڈیفینیٹلی یہ پورے پنجاب میں یہ والے خاص طور پہ جو ہمارے چھوٹے شہر ہیں ان ساری جگہوں پہ ایشو ہے. جنگ میں خاص طور پہ یہ میں خود وٹنس ہوں، ہے ایشو. لیکن یہ ہے کہ انہوں نے DC صاحب نے دی ہے پرپوزل، انشاءاللہ اس کے اوپر ہم لگے ہوئے وہ کر رہے ہیں. جب سے آپ نگران وزیر بنے ہیں جنگ کم از کم ڈیولپ ہونا ضرور شروع ہوا ہے، لیکن اس کا فائدہ کچھ سیاسی لوگ اٹھا رہے ہیں. اس حوالے سے آپ تک نہیں، ہم تو میرا خیال ہے ایک بندے کو یا 2 بندوں کو کریڈٹ جاتا ہے، وہ یہ 2 کھڑے ہوئے DC صاحب اور کمشنر صاحب جنہوں نے محنت کر کے کرا رہے ہیں. اچھا سر، جس جگہ موجود ہیں سر یہاں پہ جو سیلاب کی صورتحال ہے وہ تو حاصل ہوتی ہے، لیکن انتظامات اس دفعہ بہت اچھے تھے. لیکن سب سے بڑا سر یہاں کے عوام پہ جو مسئلہ ہے وہ دریا بہت ہو رہی ہے، ان کی ذریعہ کٹاؤ سے جو 3 آبادیوں کی دریا بہت ہو چکی ہے سر. اب منصور صاحب اس کا کیا جو دریا برد ہونے اس کا کیا کر سکتے ہیں؟ ہاں وہ تو ایک قدرتی چیز ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کی کمپنسیشن اور ادروائز دیکھیے نا، اگر دیار برد ہو رہی ہے تو ساتھ ساتھ ریٹریو بھی ہو رہی ہے. یہ جگہوں پہ اسی لیے فصلیں کاشت تھیں کہ یہ زمین اس دریا کے بیلٹ سے باہر آ گئی تھی. یہ قدرتی فنومینا ہے. تو اس کے لیے سر ایک رپورٹ بھجوائی گئی تھی جس میں وہ تھا کہ اس کو روکا جا سکتا ہے، کیونکہ کافی ساری آبادی جہاں آپ کھڑے ہیں اس کے ساتھ ہی سیچ نگر ہے اور اس میں کم از کم 200-300 گھر برباد ہو چکے ہیں. بالکل سر وہ سیچ نگر ہی ہے جو بھی آپ نے سر ڈائریکشن دی ہے کہ اس کو پراپرلی ہم مانیٹر کریں ہم گے. یہ کر رہے ہیں، سیچ نگر والا یہ کمشنر صاحب اور DC صاحب اس کا کر رہے ہیں. یہ لگے ہوئے ہم آپ کا یہ میرا مطلب رات میں قصور گیا ہوا تھا، بٹ پریکٹیکلی وہاں پہ بھی چند دیہات میں پانی آیا. لیکن جب مجھے یہ پتہ چلا کہ یہاں پہ 40 دیہاتوں میں پانی آیا تو میں نے کہا نہیں، پہلے یہاں جانا ضروری ہے، بیکاز ڈیفینیٹلی. اور اللہ کا شکر ہے اریگیشن ڈپارٹمنٹ نے سب نے، کمشنر DC ساروں نے بڑا اچھا ارینجمنٹ کیا ہوا ہے. باقی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ چیز ہوتی ہے، بس انسان اپنی کوشش کر سکتا ہے. اور ہم پوری یہ ہمیں پتہ ہے کہ جتنی یہ ٹیم یہاں پہ کھڑی ہے پوری کوشش کریں، بہت اچھا کام بس نظر آ رہا ہے. ان شاء اللہ تعالیٰ پوری کوشش کریں گے. DC صاحب کا بھی خاصا فوکس رہا ہے، اس کے باوجود آپ کے لیول کی چیزیں ہمارے DHP اسپتال میں جو ایمرجنسی وارڈ ہے یا اس کے دیگر جو فیلڈز وارڈ ہے وہاں پہ کوئی اب تک بے فکر ہو جائے، انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا. ہاسپٹلس میں ہمارا خاص فوکس ہے اور جتنا بھی ہمارے پاس ٹائم ہے ہماری کوشش ہے کہ 5% کی بہتری کر دیں، لیکن کر دیں. فیلڈ میں ایک بیڈ پہ 5 بچے ہوتے ہیں. اس میں دیکھیں میری دیکھیں اس میں 2 چیزیں ہیں. اگر میں ان کو کہہ دوں ایک بیڈ پہ ایک بچہ کرنا ہے نا تو 4 بچے ہاسپٹل سے باہر ہوں گے، اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ یہ تو بیڈ بڑھائے جا سکتے ہیں، چیزیں کی جا سکتی ہیں، لیکن لمیٹڈ ڈاکٹر ہیں. میں تو اس کا کریڈٹ ڈاکٹرز کو دیتا ہوں کہ جو مرضی کہیں وہ کم سے کم ان کے پاس ریسورس تو ایک بچے کا ہے لیکن وہ علاج 5 بچے کا کر رہے ہیں. گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ 5 بیڈ 5 کو دے،
لیکن جو ہم امیجیٹلی کر سکتے ہیں، جیسے کل قصور میں گئے، ایک آدھی جگہ خالی تھی، ہم نے کہا چلو ادھر بھی آپ وارڈ بنا دیں، تو اس طرح کی چیزیں کر رہے ہیں. اور 2 بلاکس بن رہے ہیں اس وقت وہاں پہ، بن رہے ہیں. 1 تو اکتوبر میں مکمل ہو جائے گا انشاءاللہ. آپ جھنگ کا ڈی ایچ کیو انشاءاللہ بہتر ہوگا. جیسے آپ کے نگران سیٹ اپ ہے، کچھ عرصے بعد جو ہے وہ مختلف پولیس چوکیاں جو ہیں وہ ختم ہو گئی، جس سے اب جرائم کی جو شرح ہے اس میں اضافہ ہو رہا ہے. جیسے کہ اب یہ کھیوا ہے تو یہ تھانہ صدر کے علاقہ ہے، شہر سے 30 کلومیٹر تقریباً بنتا ہے. اگر یہاں کو واردات ہوتی ہے تو موقع پر پولیس تھی پہلے، اب نہیں ہے. تو چوکیاں ختم. سر جو ان اتھرائز چوکیاں تھیں نا جہاں پہ پھر وہ کرپشن کی اور مال پریکٹس کی آتی تھی، وہ ہم نے ختم کر دی ہیں. آئی جی صاحب نے پروپوزل بھیج دیا، ہوم ڈپارٹمنٹ میں وہ ان پروسیس ہے. وہ نئے سے جب اپروو چوکی ہوگی تو اس کو ہم کریں گے، اپروو کریں گے. ہو رہی ہے بالکل کریں گے. پانی کی جہاں سے آپ کو کرنا ہے، یہ درا پل دے پانی کرے، یہ ہمارا بہت بڑا مسئلہ ہے.